آج ہم پڑھتے ہیں رول نمبر 10۔ رول نمبر 10 کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میکنگ دا اسٹروک۔ جب ایک کھلاڑی اسٹروک بنا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اسٹروک بناتے وقت نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کو مشورہ کرنا ہے کون سی کلب استعمال کرے، کس لائن میں بال مارے، اس کو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس کو کوئی مزید انفارمیشن ملے، ہوا کس طرف چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے کہ جو اسٹروک خالی ہے اس کے ساتھ کچھ چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں منسلک ہے مشورہ، ایڈوائز، ہیلپ، اور ایک کیڈی جو کہ یہ مشورہ بھی دے سکتا ہے اور اس کی ہیلپ بھی کر سکتا ہے۔ تو رول نمبر 10 جو ہے میکنگ دا اسٹروک میں انکلوڈ ہے اس کی مدد کرنا، مشورہ کرنا یا نصیحت کرنا یا لینا، اور اس کی ہیلپ، اور اس ہیلپ میں کیڈی۔ تو یہ تمام 4 چیزیں جو ہیں یہ رول نمبر 10 جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں رولز ریگولیشن بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے رول نمبر 10.1۔ 10.1 کہتا ہے خالی میکنگ دا اسٹروک، کہ اسٹروک بنانا ہے۔ تو اس میں وہ 10.1 اے میں وہ کہتا ہے کہ پلیئر کو ریزنیبلی انصاف کے ساتھ، کوئی وہ کیا کہتے ہیں ریزنیبلی، یعنی کوئی ناجائز حرکت کیے بغیر وہ انصاف کے ساتھ، طریقے کے ساتھ کلب ہیڈ کے کسی بھی حصے کو، کلب کے ٹو کو، ہیل کو، فرنٹ کو، بیک کو، جو کلب ہیڈ ہوتا ہے، پرانے رول میں بیک نہیں استعمال ہو سکتا تھا، نئے رول میں وہ کہتے ہیں کلب ہیڈ میں وہ جو مرضی بھی ہے، کلب کا ٹو ہے، کلب کی ہیل ہے، کلب کا فیس ہے، کلب کا بیک ہے، یعنی ہونا چاہیے کلب ہیڈ سے وہ ریزنیبلی اسٹروک لگائے بال کو، اور یہ اسٹروک کیا ہو کہ یہ ٹیمپریریلی، مومنٹریلی، تھوڑی سے لمحے کے لیے کلب ہیڈ بال کو ٹچ ہو اور سوئنگ میں شاٹ لگ جائے۔ اور وہ کہتا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو سکریپ نہیں کرنا، سکوپ نہیں کرنا، آپ نے اس کو پش نہیں کرنا، پل نہیں کرنا، یعنی کہ ایک شاٹ لگانی ہے اس کے اندر آپ اس کو نہ دھکیل سکتے ہیں کلب سے، نہ اس کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں، نہ اس کو جھاڑو کی طرف مارتے ہوئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہاکی میں جس طرح سکوپ کرتے ہیں ساتھ رکھ کے ہوا میں اچھال دیتے ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ رول 10.1 اے کہتا ہے ریزنیبلی میکنگ اسٹروک ایٹ دا بال، اور بی میں وہ کہتا ہے کہ آپ اینکرنگ نہیں کر سکتے۔ آپ اسٹروک لگاتے وقت اینکرنگ کا مطلب ہے کہ چھاتی کے ساتھ کلب کے جو گرپ ہے اس کو نہیں رکھ سکتے، کسی چیز کے ساتھ اینکر نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ کر آپ شاٹ نہیں مار سکتے، آپ کو بالکل دونوں فری ہاتھوں میں سوئنگ میں بال کو مارنا ہے۔ اور پھر وہ سی میں کہتا ہے کہ جی اکراس دی لائن نہیں کھڑے ہو سکتے، جو لائن آف پلے ہے وہ یا آپ اس سائڈ پہ کھڑے ہو کے اگر سیدھے ہاتھ کے کھلاڑی ہیں ماریں، یا اس طرف کھڑے ہو کے اگر الٹے ہاتھ کے کھلاڑی ہیں تو ماریں، لیکن ایک پاؤں اپنی لائن کے اس طرف اور ایک اس طرف رکھ کر سٹروک نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہاں اس میں ضرور ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی پٹنگ گرین کے اوپر کسی دوسرے شخص کی لائن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے آپ ایک پاؤں اس طرف کر کے، جس طرح نارملی آپ نے دیکھا ہے لوگ چھوٹا سا شارٹ پٹ ہوتا ہے تو پاؤں ایک اس طرف کر کے اور پٹ کر لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اجازت ہے۔ اور ادھر میں ایک چیز بھول گیا کہ اگر رول 10.1 میں ہے کہ اگر 2 دفعہ بال ہل گیا، لگ گیا کلب کے ایکسیڈنٹلی حادثتاً، تو بھی وہ ایک اسٹروک ہے، 2 نہیں گنی جائیں گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 10.1 ڈی۔ 10.1 ڈی کہتا ہے کہ بال کو چلتے ہوئے نہیں مارنا، بال کو پہلے رکنے دے کورس پہ، جب وہ رک جائے تو پھر آپ نے شاٹ مارنی ہے، لیکن اس کے اندر ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشن 1 کیا ہے؟ ایکسیپشن 1 جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا رول 9.1 بی میں، کہ آپ نے اگر سوئنگ بیک سوئنگ لے لیا اور فالو تھرو میں آپ نیچے ابھی آ رہے ہیں، ڈاؤن سوئنگ میں آ رہے اور بال موو کر گیا، تو پلیئر چلتی ہوئی بال کو لگا دے، کوئی پینلٹی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رول
5.2 में वो कहते हैं बॉल अगर टी से गिर रहा हो, टी शॉट मारते वक्त, और गिरते हुए प्लेयर ने डाउन स्विंग में रोक नहीं सका और बॉल मार दी चलते हुए बॉल को, तो इसकी कोई सज़ा नहीं है, इसकी इजाज़त है। इसी तरीके से आ जाता है नंबर 3 कि जी बॉल जो है एक्सेप्शन 3, बॉल जो है वो पानी में चल रहा है, बारिश हो रही है, पानी एक दरिया पहाड़ से गिर रहा है या नाले में गिर रहा है और आपका बॉल उसमें और रुड़ता जा रहा है, तो प्लेयर को इजाज़त है कि वो उस बॉल को जो पानी में रुड़ता हुआ जा रहा है उसके ऊपर वो शॉट लगा ले, क्योंकि उसको वो आइडेंटिफाई तो कर नहीं सकते, वो चल रहा है, तो उसको वो शॉट लगा ले, और अगर ये उसका बॉल ना भी हो तो उसको कोई पेनल्टी नहीं है और ये स्ट्रोक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है, चलते हुए पानी में चलते हुए बॉल को आप शॉट लगा सकते हैं अगर आप समझते हैं ये आपका बॉल है। इसमें साथ वो एक तंबी करता है कि अगर प्लेयर चलते हुए बॉल के लिए इंतज़ार करे कि एक अच्छी जगह पे पहुंच जाए तो फिर शॉट मारूंगा, तो इसकी इजाज़त नहीं है। अगर ऐसा प्लेयर ने किया तो रूल 5.6 के तहत यानी अनरीजनेबल डिले के तहत उसको पेनल्टी जो है वो पड़ सकती है। इसके बाद आ जाती है रूल 10.2। 10.2 में वो दो चीज़ों का जिक्र करता है, वो कहता है एडवाइस एंड हेल्प। अब एडवाइस में क्या है कि एडवाइस में प्लेयर नसीहत या एडवाइस या मशवरा ले सकता है, अपने केडी से ले सकता है, अगर वो टीम मैच है तो कैप्टन से ले सकता है अगर कमेटी ने इजाज़त दी हुई है, इन बिटवीन द होल्स वगैरह। तो क्या है कि प्लेयर को नसीहत करने वाला बंदा कौन है रूल्स के तहत? उसका केडी, उसका पार्टनर, और अगर वो टीम मैच है तो उसका कैप्टन अगर इजाज़त दी हुई है मशवरा देने की तो वो मशवरा दे सकता है। एडवाइस वो किसी से ले सकता है, कौन सी क्लब इस्तेमाल करे, क्या नहीं करे, अपने पार्टनर से ले सकता है, अपने केडी से ले सकता है और कैप्टन से ले सकता है। इसी तरीके से इसमें नसीहत देने पर पाबंदी है कि वो किसी को दे नहीं सकता नसीहत। वो किसी दूसरे खिलाड़ी को ये नहीं कह सकता फलानी क्लब इस्तेमाल कर ले, फासला इतना है तो तुम्हें ये मारना चाहिए, हवा उधर से चल रही है तो तुम्हें ये करना चाहिए। तो ये नसीहत अगर वो किसी को करेगा, किसी दूसरे प्लेयर को, और ये नसीहत क्या है, ये नसीहत इशारे से, अपने किसी इशारे से, कुछ चीज़ दिखाने से, क्लब उसको दिखाने से या बोलने से, अगर दूसरे प्लेयर की अगली शॉट को वो मुतासर करता है, उसकी स्टेटमेंट, उसका दिखलावा या उसका इशारा उस पर असरअंदाज हो सकता है, तो ये 2 स्ट्रोक की पेनल्टी होगी उस प्लेयर पे जो नसीहत दे रहा है। और नसीहत ले किससे सकता है वो मैंने बता दिया है कि केडी उसको नसीहत कर सकता है। जो आपने नॉर्मली देखा होगा कि प्रो जो है वो शॉट मारने से पहले अपनी यार्डेज बुक या नोट बुक खोलते हैं, फिर वो केडी के साथ डिस्कस करते हैं और फिर वो एक क्लब उठा के शॉट मार लेते हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2B में आ जाता है हेल्प। अभी क्या है, हेल्प जो है वो खिलाड़ी को कौन कर सकता है? ज़ाहिर है उसका केडी उसको जो है वो हेल्प कर सकता है, मगर इस हेल्प के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि क्या हेल्प कर सकता है। ज़ाहिर है उसको क्लब चाहिए तो केडी ने पकड़ा दिया, उसको रैक उठाना है बंकर को ठीक करने के, केडी ने उठा के उसको रैक दे दिया। तो ये जर्नल हेल्प जो है ये उसका केडी या उसका पार्टनर उस खिलाड़ी को कर सकता है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि ये हेल्प किस किस्म की हो। तो रूल 10.2B में वो कहता है कि जी जो हेल्प करने वाली यानी केडी वो लाइन में खड़ा नहीं हो सकता कि इस लाइन में शॉट मारो और वो स्ट्रोक लगा दे। स्ट्रोक लगाने से पहले वो खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर प्लेयर ने स्टांस ले लिया और खिलाड़ी ने उसको लाइन दिखाई तो ये 2 स्ट्रोक पेनल्टी है, ये ब्रीच है इसकी। नंबर 2, केडी कुछ रख नहीं सकता कोर्स के ऊपर कि ये चीज़ मैं रख रहा हूँ, इस लाइन में शॉट मारो। अगर उसने ऐसा किया और स्ट्रोक लगाने से पहले केडी ने वो चीज़ हटा भी दी, तब भी प्लेयर पे 2 स्ट्रोक पेनल्टी लगेगी। लिहाजा रिस्ट्रिक्शन है। केडी जो है वो मदद के तौर पे कोर्स के ऊपर कोई चीज़ नहीं रख सकता उसको गाइड करने के लिए। इसी तरीके से खिलाड़ी खुद ज़मीन पे कुछ नहीं रख सकता, खिलाड़ी खुद अपनी कोई चीज़ ज़मीन पे नहीं रख सकता कि इस लाइन में मैं शॉट मारूंगा, बर्फ़ में, रेत में या मिट्टी में कोई लकीर नहीं खींच सकता कि इस लाइन में फिर वो खड़ा हो जाए। तो ये भी ब्रीच है, ये हेल्प की का नाजायज़ फ़ायदा है, लिहाजा ये भी 2 स्ट्रोक पेनल्टी हो जाएगी। इसी तरीके से जो है वो खिलाड़ी जो है वो
کسی سے ہیلپ نہیں لے سکتا کہ وہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے کہ اس سائڈ سے ہوا نہ لگے، یا کوئی روشنی آ رہی ہے کہ اس سائڈ سے اس کو روشنی نہ آئے. تو اس طرح کی چیزوں میں وہ کھلاڑی کسی سے ہیلپ ایون اپنے کیڈی سے نہیں لے سکتا. یہاں پہ کھلاڑی خود کوئی چیز اپنی مدد کے لیے کر سکتا ہے. مثال کو بارش ہو رہی ہے گرین پہ، وہ ایک ہاتھ سے چھتری پکڑ لے، ایک ہاتھ سے پٹ کر لے، تو یہ وہ کر سکتا ہے، خود وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی اور اس کے لیے چھتری نہیں پکڑ سکتا. اس ہیلپ کے اندر جو ہے وہ ایک اور بھی چیز تھی جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی تھی کہ ہاں، کھلاڑی جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ایریا میں نہیں کھڑا ہو سکتا. یعنی اس کے پیچھے جو لائن ہے، جب کھلاڑی سٹانس لے رہا ہو وہ پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا. اگر وہ کھڑا ہوا، گائیڈ تو علیحدہ بات ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اگر وہ کھڑا ہوا تو یہ بھی وائلیشن ہے، 2 اسٹروک پینلٹی ہے اس کی. اور ایک اور چیز تھی کہ ہاں، اگر کوئی شخص پہلے سے موجود ہے، کھڑا ہے ایک لائن میں، ایک سورج کی روشنی ہے اس میں آلریڈی، دیکھنے والا تماشائی کھڑا ہے، پہلے سے کھڑا ہے، اور پلیئر شاٹ مارنے سے پہلے اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں شاٹ مار رہا ہوں، آپ نے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے، آپ ادھر ہی کھڑے رہیں. تو یہ وائلیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کو کھڑا کر نہیں رہا، وہ پہلے سے کھڑا ہے اور پلیئر خالی اس کو کہہ رہے کہ آپ نے ہلنا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ایکسیپشن میں آتی ہے، یہ وائلیشن میں نہیں آتی، اور یہ جو ہے یہ ہیلپ میں بھی نہیں آتی، اور کھلاڑی پہ اس کی کوئی بھی جو ہے وہ پینلٹی نہیں ہے. اسی طریقے سے پیچھے ریسٹرکٹڈ ایریا میں کسی کا کھڑا ہونا، اس کے پارٹنر کا یا کیڈی کا کھڑا ہونا جو ہے وائلیشن ہے، وہ 2 اسٹروک پینلٹی ہے. لیکن اگر وہاں پہلے سے کوئی کھڑا ہے تو وہ اس سے مدد لے سکتا ہے کہ یار میں شاٹ مار رہا ہوں، میری بال کی لائن دیکھنا، یہ گرتا کہاں ہے. تو یہ بھی وائلیشن نہیں ہے، یہ بھی کھلاڑی جو ہے اس قسم کی ہیلپ جو ہے وہ لے سکتا ہے. اگلی چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے 10.3. 10.3 آ جاتا ہے کے ڈی. 10.3 اے میں آ جاتا ہے کہ جی کے ڈی جو ہے وہ پلیئر جو ہے اس کا ہیلپر بھی ہے اور اس کا ایڈوائزر بھی ہے. اور اس میں 10.3A1 میں آ جاتا ہے کہ جی کے ڈی جو ہے وہ ایک ہی اتھرائز ہے پورے راؤنڈ میں. ہاں، کھلاڑی کیڈی کو چینج کر سکتا ہے ڈیورنگ دا راؤنڈ، مگر یہ چینج جو ہے یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مومنٹریلی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی خاص ہول کے لیے اس نے بندہ رکھا ہو کہ تم نے مجھے اس ہول پہ سمجھانا ہے، اور اس ہول پہ وہ کھلاڑی اپنا کیڈی چینج کر لے اور وہ آ جائے، اور وہ 1-2 ہول جو ہیں کریٹیکل جو ہیں وہ اس کو وہ کیڈی کھلا دے اور پھر وہ کیڈی چینج کر لے. اس کی رول اجازت نہیں دیتا. ہاں، البتہ اگر کیڈی بیمار ہو گیا، اس کو کچھ ہو گیا ہے، یا اس نے کہیں جانا ہے تو وہ کیڈی کو چینج کر سکتا ہے، لیکن اتھرائز اس کو صرف ایک ہی کیڈی ہے. اگر ایک سے زیادہ کیڈی وہ رکھے گا تو یہ بھی 2 اسٹروک کی پینلٹی ہے جس ہول پہ اس نے اپنے پاس رکھا. اسی کے ساتھ 0.2 آ جاتا ہے 10.3A2. اس میں وہ کہتا ہے کہ جی کیڈی 2 کھلاڑی شیئر کر سکتے ہیں، بھلے یہ دونوں کھلاڑی جو ہیں وہ میچ پلے میں ایک دوسرے کے اپوننٹ کیوں نہ ہوں. تو کیڈی جو ہے وہ شیئر بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک ہی کیڈی جو ہے وہ 2 کھلاڑیوں کو ایک ہی راؤنڈ میں ایک فلائٹ میں کھلا سکتا ہے. اور یہاں پہ ایک آپ کو اور بھی بتاؤں، زیادہ تر لوگوں کا سوال کرتے ہیں کہ جی ایک پروفیشنل جو ہے وہ اپنا راؤنڈ کھیل کے کیا وہ ایمیچور کے ساتھ دوسرے راؤنڈ میں اسی کورس پہ اسی سیٹ اپ پہ کیڈی بن سکتا ہے؟ تو ہاں، بن سکتا ہے. اس میں رول کی کوئی سختی نہیں ہے. کھلاڑی جو ہے اس نے بے شک وہ راؤنڈ کھیل لیا ہو وہ کھیل سکتا ہے. اور ہم نے رول 5 میں پڑھا بھی تھا، رول 5.2 میں، کہ کھلاڑی کے اوپر پابندی ہے اسٹروک پلے میں کہ وہ پریکٹس نہیں کر سکتا، لیکن کھیڈی پہ کوئی پابندی نہیں، وہ پریکٹس کر سکتا ہے. لہٰذا اگر کوئی پروفیشنل اپنا راؤنڈ کھیل لیا ہے، اس نے وہ کھیل کے آ گیا ہے، اور دوسرے کھلاڑی کا بھی وہ بیگ اٹھاتا ہے، کسی ایمیچور کا، کسی پرو کا، تو وہ اٹھا سکتا ہے. اس کے بعد بی میں آ جاتا ہے کہ جی کیڈی کیا کیا کام کر سکتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ کیڈی ظاہر ہے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ مشورے دے سکتا ہے، فزیکل ہیلپ کر سکتا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ 0.1 میں پھر آ جاتا ہے بریکٹ 1 میں کہ وہ کون کون سے کام ہے جو کیڈی کر سکتا ہے.
تو وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. اس کی کلب سلیکشن میں اس کو کلب دینا, اس کی مدد کرنا, فزیکل بنکر میں اتر رہا ہے ہاتھ پکڑ سکتا ہے کہ اتر جائے, یا کسی کھڈے سے اوپر آ رہا ہے تو ہاتھ پکڑ سکتا ہے کہ اوپر آ جائے, اور اس کی کوئی چیزیں کیری کرنا, اس کا پانی ساتھ رکھنا, یہ بلا بلا بلا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کے ڈی کو اجازت ہے کہ وہ کر سکتا ہے. گرین کے اوپر پوائنٹ کرنا کہ یہ تمہاری لائن ہے, اس لائن کے اوپر آپ کھیلیں, لیکن وہ گرین پہ کچھ رکھ نہیں سکتا, کیونکہ پلیسنگ کی ڈیفینیشن ہے کہ رکھنا کوئی بھی چیز رول تصور کرتا ہے. جب کے ڈی یا پلیئر زمین پہ کوئی چیز رکھتا ہے اور ہاتھوں سے چھوڑ دیتا ہے اور وہ زمین پہ ریسٹ کر لیتی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ زمین پہ مدد کے لیے کوئی چیز رکھنا. اگر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہے تو یہ پوائنٹنگ ہو جاتی ہے. لہٰذا فلیگ سٹک کے ساتھ, کلب کے ساتھ, گرپ ہینڈ کے ساتھ وہ اپنے پلیئر کو گرین پہ دکھا سکتا ہے کہ اس لائن میں شاٹ کھیلنا ہے آپ نے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا کہ جی کون کون سے ایکشن ہے جو کہ وہ نہیں کر سکتا. وہ بھی ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیے اس سے پہلے والے رول میں, جہاں پہ وہ ہیلپ اور ایڈوائز میں کہ کیا کیا وہ کر سکتا ہے. تو وہ ریسٹرکٹیڈ ایریا میں نہیں کھڑا ہو سکتا, لائن جب وہ اسٹروک لے رہا ہو تو پوائنٹ نہیں کر سکتا, کوئی چیز زمین پہ رکھ نہیں سکتا اس کی گائیڈنس کے لیے, وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ریسٹرکشن ہے کہ کے ڈی وہ کام نہیں کر سکتا گیم کے دوران. اور کیا کام نہیں کر سکتا, پلیئر کے نام پر وہ بال کو ڈراپ نہیں کر سکتا 14.3 میں, یہ پلیئر ہی کو ڈراپ کرنا ہے. پلیس وہ کر سکتا ہے اگر اسی نے بال اٹھایا تھا, یعنی ری پلیس جو کرتے ہیں, اگر کے ڈی نے اٹھایا تو وہی رکھ سکتا ہے, اگر کسی اور نے اٹھایا تو کے ڈی نہیں رکھ سکتا. کے ڈی جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ پینلٹی ایریا میں جا کے ابھی پلیئر آ رہا ہے اور وہ رول 17 کی کسی بھی ریلیف کو لے لے. نہیں, یہ پلیئر کا کام ہے کہ وہ جا کر دیکھے کہ وہ بال کو وہیں پہ کھیلتا ہے 17.1 بی میں, یا وہ اس کی ریلیف لیتا ہے ڈی میں. اسی طریقے سے رول 19 میں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں یہ ان پلیبل ہے یا نہیں ہے. یہ کے ڈی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ آپ کا بال ان پلیبل ہے, میں نے اٹھا لیا. نہ ہی جو ہے وہ میچ پلے میں کنسیڈ کر سکتا ہے دوسرے کھلاڑی کو کہ یہ آپ کو گیون دے دیا. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ کے ڈی نہیں کر سکتا. تیسری چیز جو ہے وہ آتا ہے کون سے ایسے کام ہیں جو وہ کر سکتا ہے ود دی اتھرائزیشن آف دا پلیئر. یعنی پلیئر اس کو بولتا ہے یہ میرا بال اب نارمل کورس کنڈیشن سے اٹھا لو, میں ریلیف لینے والا ہوں, گرین پہ میرا بال مارک کر دو, میں ریلیف لینے والا ہوں, یا مارک کر دو اور صاف کر کے واپس رکھ دو. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ رول میں کے ڈی اس کو اتھرائز کرے گا تو وہ کر سکتا ہے, ورنہ وہ کام بھی وہ نہیں کر سکتا. پھر 10.3 سی آ جاتا ہے کہ جس کے اندر وہ سمپلی یہ بات کرتا ہے کہ کے ڈی کا کوئی بھی حرکت, کے ڈی کا کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ انڈر دی رول تصور کیا جائے گا کہ وہ پلیئر کا ایکشن ہے. لہٰذا اگر کے ڈی نے کوئی وائلیشن کی, کسی رول کو بریچ کیا, تو اس کی سزا جو کے ڈی کو ملنی ہے وہ اصل میں پلیئر کو ملے گی, اور اس کے سکور میں اس کی پینلٹیاں ایڈ ہو جائیں گی.